بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نئی شادی ہوئی تھی، لیکن ساس جلدی بچہ چاہتی تھی، اس لیے مجھے روز حکیم سے لال رنگ کی پھکی لا کر دیتی کہ اس سے جلدی حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں وہ پھکی کھاتی تو مجھے خود پر بہت وزن سا محسوس ہوتا۔ شوہر کو بتایا تو اس نے بھی ٹال دیا۔ اگر ایک روز پھکی نہ کھاتی تو ساس بانجھ پن کا طعنہ دے کر گالیاں دینا شروع ہو جاتی۔ ایک روز میں یہ راز جاننے کے لیے جان بوجھ کر پھکی جوس میں ملا کر ساس کو پلاتی۔ اس کے بعد جو ہوا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری ساس کے اوپر میرے سامنے آج میری ساس کا وہ راز افشا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہونے جا رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی، کیونکہ میں نے انہیں اپنی ساس نہیں ماں کہا تھا، اور جن منتوں اور ارمانوں سے وہ مجھے بیاہ کر لائی تھی، میں تو ان سے ایسی کوئی امید رکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نام زرمین ہے اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے اور میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، لیکن قسمت نے میرے ساتھ وہ کیا کہ میرا سارا پڑھنا لکھنا کسی کام نہ آیا اور میری عقل پر پردے پڑ گئے۔ میں 10 سال کی تھی جب میری دادی نے ہمارے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانا شروع کرتی۔ ہم لوگ 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ ابو بھی بہت اچھے تھے، لیکن ایک دم نہ جانے کیوں دادی کو امی سے شدید قسم کے مسائل ہونے لگے۔ انہیں اچانک امی اتنی بری لگنے لگی تھی کہ وہ امی کو اپنے آس پاس بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ آخر دادی کے دل میں امی کے لیے اتنی نفرت کہاں سے آئی ہے جو اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جب دادی کے پاس بیٹھ کر ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے تو انہیں لگتا تھا ہم لوگوں کو کوئی حرص ہے ان کے کمرے تک لے آئی ہے، اور پھر جب کسی مصروفیت کی وجہ سے ان کی خدمت نہ کرتے تو وہ سمجھتی تھیں کہ ہماری امی ہمارے دلوں میں ان کے اور پھپھو کے خلاف زہر بر رہی ہے، تاکہ ہم لوگ اپنے دھدیات سے دور ہو جائیں اور کل کو کسی سے بھی رابطہ نہ رکھیں اور ہماری وجہ سے ہمارے ابا بھی اپنی ماں سے نہ مل سکے۔ اسی طرح روز سسکتے زندگی گزر رہی تھی، کیونکہ دادی اکثر اماں کے خلاف ابا کو ورغلاتی رہتی اور ابا کبھی کبھی زیادہ غصے میں آ کر ہاتھ بھی اٹھا دیتے، اور ان کی اس حرکت سے ہم لوگ ابا سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اب ہمیں ابا بھی اچھے نہیں لگا کرتے تھے، جو بات کی تصدیق کیے بنا ہی اماں پر زور آزمائی کیا کرتے۔ اماں کا سوجا ہوا لال چہرہ ہم لوگ جب بھی دیکھا کرتے تو ابا کے لیے اور دادی کے لیے نفرت مزید بڑھ جایا کرتی۔ وقت گزر رہا تھا اور ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے۔ میں 13 سال کی تھی جب ایک دن ابا گھر آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں ایک مہندی لگی ہوئی تھی۔ اس عورت نے لال سرخ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر لالی لگی ہوئی تھی۔ وہ عورت اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ جس قدر سجی سوری ہوئی تھی یہی اس کی دلکشی تھی، اور اپنی اداؤں سے وہ ہم سب پر دھاگ بٹھانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ہمیں سے کسی نے بھی کبھی اماں کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہماری نئی اماں ہیں۔ دادی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، انہیں تو جیسے جیتے جی جنت مل گئی ہو۔ ابا نے نئی اماں جو ہمارے ساتھ والے گھر میں انہیں رکھا تھا، دادی بھی ان کے ساتھ شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں اب اماں جیسی نافرمان بہو کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ دادی کے جاتے ہی ہماری زندگی میں کسی حد تک سکون تو آ گیا تھا۔ ابا خرچہ نہیں دیا کرتے تھے، اس لیے اماں نے سلائی کرنا شروع کر دی۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ محنت کرواتے تھے۔ سکون سب سے زیادہ اہم تھا جو کہ ہمیں مل رہا تھا۔ اب سارا دن کی چخ چخ نہیں ہوا کرتی تھی، زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک دن ابا گھر سے نکلے تو 4 کندھوں پر واپس آئے۔ سب لوگ بہت روئے تھے، یہاں تک کہ ہماری اماں بھی ابا کی چارپائی کے ساتھ لگی تھی، لیکن ہم بہنوں میں سے کسی کی بھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا تھا۔ جتنی بھی رونے کی کوشش کی، آنکھ ذرا سے بھی نم نہیں ہو سکی، اور پھر ابا کو دفنا دیا گیا۔ وہاں موجود لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب بہنیں اسی وقت شدید صدمے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں صدمہ تو ہوا ہی نہیں تھا۔ ابا کے جانے کے بعد کافی کچھ بدل گیا تھا، اور سب سے زیادہ بڑا بدلاؤ آیا تھا دادی کے لیے، کیونکہ جس نئی بہو کے انہوں نے بہت سے ارمان پورے کیے تھے اور اسے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اب وہ انہیں ناکوں چنے چبوا رہی تھی۔ وہ دادی کو کھانا تک نہ دیتی تھی اور کہتی کہ پہلے تو تمہارا بیٹا تھا جو یہاں تھا اور کما کر لایا کرتا تھا، اب کون ہے جو تمہارا بوجھ اٹھا سکے، اور الٹا تم مجھ پر بوجھ بن رہی ہو۔ دادی کی حالت اماں سے دیکھی نہ گئی تھی اور وہ انہیں جا کر لے آئی۔ اماں کی آنکھوں میں بھی دادی کے لیے رتی برابر عزت کم نہ ہوئی تھی۔
اور پھر ایک دن پتہ لگا کہ نئی اماں گھر سے چلی گئی ہیں۔ وہ کس کے ساتھ گئی تھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس دن دادی نے اماں کو اپنے سامنے بٹھایا اور معافی مانگی تھی۔ ہم نے جب دادی کو ایسے کرتا دیکھا تو اس دن ابا کے لیے بھی دل سے نفرت چلی گئی تھی، اور تب ہم بہنیں ایسے ہی دھاڑے مار کر روئی تھیں جیسے آج ہی ہم یتیم ہوئے ہوں۔ میرے دل میں اب یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے کبھی بھی اپنی ساس کے آگے اف تک نہیں کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی اماں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی نہ کسی دن تو وہ بھی میری ایسی قدردان بنیں گی جیسے اب دادی اماں کی بن گئی تھی۔ اور یہی سوچ لے کر میں بڑی ہوتی گئی۔ اماں نے ہم سب کو پڑھایا لکھایا تاکہ کبھی بھی کسی مجبوری میں ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم کسی سے کم ہیں۔ اور پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، اور عورت جن کا نام سریا تھا وہ تو جیسے مجھے بنا دیکھے ہی رشتہ کرنے کے لیے تیار تھی، اور انہوں نے اماں سے کہہ دیا تھا وہ نہیں سنے گی۔ ان کے ٹھاٹ باڑ دے کر اماں بھی انکار نہ کر سکی، کیونکہ جتنی بڑی گاڑی پر وہ آئی تھی اتنی بڑی گاڑی تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی تک نہیں تھی، اور وہ جتنا سامان لائی تھی اتنا تو ہمارے خاندان میں آج تک کوئی بہو جہیز بھی نہیں لے کر جایا کرتی۔ لیکن سوچنے کی ایک بات یہ تھی کہ وہ آخر میرے ہی رشتے کے لیے اتنا زور کیوں دے رہی تھی، کیونکہ وہ جس طرح کی خاندان سے تھی انہیں تو کوئی بھی بہو مل سکتی تھی، لیکن اماں اور دادی یہ سب نہیں سوچ رہی تھی، اور پھر ان دونوں نے ہاں کرتی۔ میں بھی خوش تھی کہ میری ساس اتنی اچھی ہے کہ مجھے کبھی بھی صبر کرنا ہی نہیں پڑے گا، اور وہ بالکل مجھے اپنی بیٹی جیسے رکھے گی، کیونکہ جو عورت بنا دیکھے ہی مجھے بہو بنانے کے لیے تیار تھی وہ بری کیسے ہو سکتی تھی۔ اور پھر اسی سکون کے ساتھ اماں نے مجھے رخصت کر دیا۔ پہلی ہی رات مجھے احساس ہوا کہ ارحم جیسا شوہر تو میں پانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھے تھے اور مجھے بہت پیار کیا کرتے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھ جیسی کو جس نے سارا بچپن محرومیوں میں گزارا تھا اسے ایسا شوہر ملے گا۔ میں دن رات شکر کرتی نہیں تھکتی تھی۔ میری ساس جنہیں میں نے امی کہنا شروع کر دیا تھا وہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ یہاں ہر چیز مکمل تھی سوائے ایک بات کے، وہ یہ کہ امی کی بہن اور بھانجی تقریباً روز ہمارے گھر پر آتی تھی، اور دونوں کا چہرہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہ تو کبھی کسی سے سلام لیتی اور نہ ہی کسی سے ملتی، بس آتی اور امی کے کمرے میں چلی جاتی جہاں سے اونچی اونچی رونے کی آوازیں آتی۔ میں نے کبھی امی سے پوچھنا چاہا کہ اندر کیا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹال گئی اور کہا کہ ہم لوگ بس اپنی امی کو یاد کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ میری بہن بیوہ ہے، وہ روز امی کی تصویر کے آگے بیٹھ جاتی ہے اور روتی ہے۔ مجھے ان سے نہ جانے کیوں ہمدردی ہوئی تھی، لیکن ان پر عجیب سا شک بھی ہوا تھا کہ اگر وہ روز آتی ہی ہیں تو وہ باہر کسی سے بھی ملتی جلتی کیوں نہیں ہیں، اور اس طرح اتنی رازداری سے آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ وہ سوال تھے جو روز انہیں دیکھ کر میرے ذہن میں آیا کرتے، اور میں خود سے ان کے جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن آج تک کامیاب نہ ہو سکی، اور وہ تجسس برقرار رہا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی، جب بھی خالہ اور ان کی بیٹی آتی تھیں ارحم کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور پھر وہ غصے میں اندر بند ہو جایا کرتے۔ میں اس خاندان کی اس پیچیدگی کو سمجھنے میں ناکام تھی۔ میں نے کئی بار ارحم سے پوچھا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، آپ اپنی خالہ سے ایسے دور کیوں بھاگتے ہیں، لیکن وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتے کہ کچھ بھی پوچھو لیکن آگے سے یہ ذکر مت کرنا۔ اور پھر میں ارحم کی اس بات پر خاموش ہو کر رہ جاتی، اور جب امی سے پوچھتی تو وہ بھی ٹال جاتی۔ میری شادی کو اب 3 مہینے ہونے والے تھے، اور پھر ایک دن امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، اب شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، اور تم تو جانتی ہو کہ ارحم میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں اب تم ہمیں اس خاندان کا وارث دے دو، تاکہ میں بھی اپنے پوتے پوتی کو گود میں کھلا سکوں اور انہیں دیکھ کر سکون سے مر سکوں۔ میں نے انہیں کہا کہ امی ابھی تو 3 ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن وہ میری پوری بات سننے سے پہلے ہی بگڑ گئی۔ اس دن کے بعد مجھے حد سے زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ اب امی مجھ سے ہمیشہ خفا رہتی، سارا دن میں ان کی خدمت میں لگی رہتی، کبھی کچھ بناتی تو کبھی کچھ، لیکن وہ تو جیسے اب ٹھان ہی چکی تھی کہ اب انہیں کسی بھی حال میں ٹھیک نہیں ہونا۔ میں نے ارحم سے بات کی تو مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو وہ بھی بگڑ گئے۔ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تمہیں یہ پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ ان کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ میری بھی یہی سوچ تھی، لیکن انہیں کون بتاتا کہ امی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن دوپہر کے وقت امی کی بہن اور اس کی بیٹی آئے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ میری ساس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ میں کافی حیران ہوئی تھی، کیونکہ میں نے آج تک اپنی ساس کو کہیں بھی باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی کے گھر ہمسائے میں بھی نہیں جاتی تھی اور مکمل پردہ کیا کرتی۔
آج پہلی دفعہ وہ گھر سے باہر ارحم یا میرے سسر کے بغیر نکلی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ ان سے پوچھ لوں، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ وہ آج کل ویسے ہی مجھ پر بہت برہم ہیں۔ اگر میں نے ان سے سوال کیا تو انہیں لگے گا میں ان کی تفتیش کر رہی ہوں، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب امی آج گھر آئی تو ان کے ہاتھ بالکل خالی تھے اور وہ کوئی سامان نہیں لائی تھی، اور پھر یہ ساتھ تقریباً روز ہی ہوتا رہا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ جاتی اور کئی گھنٹوں بعد میرے سسر اور ارحم کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی۔ میں نے ایک سوچا کہ ان سے پوچھ ہی لوں کہ آخر وہ کہاں جاتی ہیں، اور پھر میں خود بہت پیار سے ان کے پاس بیٹھی اور ان کے پاؤں دبانے لگی، اور پھر میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا کہ امی سب خیر تو ہے نا؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے اور ارحم کے آگے میری شکایت ہی نہ کر دے۔ لیکن میں نے جیسے ہی یہ بات کہی، انہوں نے بند آنکھیں کھولی اور پھر دھڑام سے مجھے ٹانگ ماری اور بستر سے گرا دیا، اور کہا کہ اب تو پوچھ رہی ہے لیکن آگے سے کبھی یہ سوال مت کرنا، سوچنا بھی مت اس حوالے سے، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تم جیسی بانجھ لڑکیاں مجھے بتائے گی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں نے اگر یہ سوال ارحم یا کسی اور سے کیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ غصہ کریں گے، لیکن امی کا یہ رویہ میری توقع کے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں نے انہیں کبھی بھی کسی نوکر تک کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور میں تو پھر ان کی بہو تھی۔ اس دن کے بعد میں ان سے کھچی کھچی رہنے لگی، لیکن میرے دماغ میں اب یہ چیز پنپ رہی تھی، آخر ایسا کیا تھا جو انہوں نے ارحم کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ میں روز اپنے دماغ میں کئی تانے بانے بنتی تھی، لیکن امی سے نہ پوچھتی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں دنگ رہ گئی، کیونکہ جیسے حالات چل رہے تھے اس دوران امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں کافی حیران تھی، کیونکہ جس دن وہ واقعہ ہوا تھا میں اب تک ان کے سامنے نہیں گئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے مجھے بلانے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے بستر پر بیٹھ گئی، اور مجھے اس دن کا منظر یاد آ گیا۔ اور پھر امی نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو تم بھی بالکل میری بیٹی جیسی ہو، میں چاہ کر بھی تم سے ناراض نہیں رہ سکتی، اور میں ناراض تھی بھی نہیں۔ میں بس چاہتی تھی کہ جلدی سے میں دادی بن جاؤں، کیونکہ اب میری عمر ہو گئی ہے، اور میری خواہش اپنے پوتے کا منہ دیکھنا، اور ایسی خواہش کی وجہ سے میں تم پر اتنا غصہ کر گئی، اور یہ بھول گئی تھی کہ بیٹا یہ سب تو اللہ کے کام ہے، اس میں بھلا انسان کا کیا زور۔ میں امی کی بات سن کر ایک دم چونک گئی تھی۔ آخر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور میں خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے آگے کہنا شروع کیا کہ بیٹا ایک بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے خاندان پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے اور آپ کی بہو پر نظر لگاتی ہے، اس وجہ سے وہ امید سے نہیں ہو پا رہی، اور اب انہوں نے مجھے ایک دوائی دی ہے جو روز تمہیں رات کو کھانی ہے۔ امی نے یہ بات اتنی اپنائیت سے کہی تھی کہ میں ان کے آگے مجبور ہو گئی، اور پھر حامی بھر لی کہ میں وہ دوا روز کھا لوں گی۔ اور پھر میں نے وہ دوا روز کھانا شروع کر دی، لیکن اس دن کے بعد میری حالت بالکل ہی بدل جاتی، تو میری طبیعت اچانک خراب ہو جاتی، میری سانس پھول جاتی، اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کی ساری انتڑیاں اور ہڈیاں باہر آ رہی ہیں۔ کئی دفعہ تو میں الٹی کر دیتی، جب بھی میں الٹی کرتی تو میں امی کو بتاتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ جب بھی میں وہ لال رنگ کی دوا کھاتی ہوں میرا جسم بھاری ہو جاتا ہے، اور میری طبیعت ایسے خراب ہونے لگتی ہے کہ مجھے زوروں سے چکر آتے ہیں اور میرا پورا جسم بھاری ہو جاتا ہے۔ امی نے مجھے کہا کہ وہ لال رنگ کی دوائی کھا کر الٹی نہیں کرنی، ورنہ اس دوائی کا اثر ختم ہو جائے گا، اس لیے تم وہ دوا کھا کر روز سو جایا کرو، اس طرح تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ مشورہ بہت پسند آیا تھا، اور پھر میں روز دوائی کھا کر فوراً سے پہلے سو جاتی، اور پھر مجھے بالکل بھی ہوش نہیں رہتی۔ ارحم جب بھی گھر آتے تو میں سوئی ہوئی پائی جاتی۔ انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ تم سارا دن سوئی رہتی ہو۔ میں چاہتی تھی کہ انہیں بتا دوں کہ میں وہ لال رنگ کی دوائی کھا رہی ہوں تاکہ میں جلد ہی امید سے ہو جاؤں، لیکن امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کبھی بھی میں امید سے تو نہیں ہو سکوں گی، اور اگر ایسے ہی طبیعت خراب رہی تو میں جلد ہی شاید مر بھی جاؤں۔ میں امی کے آگے یہ بول بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ دوائی نہیں کھانی، کیونکہ اس طرح ان کے دل میں میرے لیے بدگمانی آ سکتی تھی کہ میں ان پر شک کر رہی ہوں، اور مجھے ان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنی دادی کی باتیں سنی تھی اور اپنی امی کو ہمیشہ جی حضوری کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی اسی طرح اپنی ساس کا دل موم کرنا چاہتی تھی۔ مگر آہستہ آہستہ جب یہ سب بڑھنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی اس کا حل نکال لوں گی، اور یہ پتہ کر کے رہوں گی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو میں اس حالت تک جا رہی ہوں۔ اس دن کے بعد میں نے وہ لال رنگ کی دوائی لینا بند کر دی، اور اپنی ساس کو کہا کہ میں وہ دوائی لے رہی ہوں، اور ان کے سامنے کمرے میں جا کر سو جاتی، لیکن جب ارحم آتے تو میں فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اب وہ بھی مجھ سے خوش رہنے لگے تھے۔
اب میں نے ایک اور منصوبہ بنایا اور گھر کے سر میں چکرا کر گر گئی اور سب کو کہا کہ میں امید سے ہوں۔ امی کا رنگ یکدم اڑ گیا تھا۔ اس دن امی پھر سے تیار ہو رہی تھی اور پھر ان کی بہن آ گئی اور وہ اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ میں نے بھی برقع پہن لیا اور ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ بالکل سب سے چھپتی چھپاتی وہاں تک پہنچ گئی، کیونکہ اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو میں کبھی بھی اس پہلی کا حل نہ نکال سکتی۔ میں جب ان کے پیچھے گئی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو کسی نیک بزرگ کی عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ کوئی کالے علم کو جاننے والے بابا کا مرکز تھا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ امی کو بھلا یہاں کیا کام ہے، لیکن پھر خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے آستانے میں داخل ہوگی۔ وہاں امی بہت عقیدت سے اس بابا کے زمانے بیٹھی اور کہنا شروع کیا کہ میری بہو تو روز وہ دوائی لیتی ہے، لیکن پھر بھی میرا بیٹا اس سے بہت خوش ہے اور اب وہ امید سے بھی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اس دوائی کو کھانے کے بعد وہ کبھی بھی ماں نہیں بنے گی اور اس کا شوہر بھی ناراض رہے گا، لیکن یہاں تو بالکل الٹا ہے۔ اپنی ساس کی وہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو جلد ہی دادی بننا چاہتی تھی اور پوتا چاہتی تھی، لیکن یہاں اس بابا سے بالکل ہی کچھ اور باتیں کر رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، آخر ایسا کیا ہے جو وہ چاہتی تھی کہ میں کبھی بھی امید سے نہ ہوں۔ اس بابا نے انہیں کہا کہ میں آج رات کو ایک عمل کروں گا اور پھر آپ کو ایک دوائی دوں گا جس سے آپ کی بہو اس صلاحیت سے محروم ہو جائے گی۔ اب وہ دوائی اسے دودھ میں ملا کر پلانا۔ اگلے دن امی وہ دوائی لے آئی اور مجھے کہا کہ بیٹا اب تم امید سے ہو اور تمہیں اپنا خیال رکھنا ہے، اس لیے اب تم روز دودھ پیا کرو۔ میں نے وہ دودھ لے کر رکھ دیا اور پھر ان کے جانے کے بعد پھینک دیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ بیٹا دودھ کہاں گیا، تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں تو کب کا پی چکی ہوں۔ اب انہیں عجیب سا انتظار تھا۔ وہ میرے ارد گرد گھوم رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور پھر انہوں نے تنگ آ کر مجھے اپنے کمرے میں بلایا، پوچھ ہی لیا کہ سچ سچ بتاؤ تم نے وہ دودھ پیا تھا یا نہیں؟ اب میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ مجھے آپ کے اس منصوبے کا علم ہو چکا ہے۔ آپ مجھ پر کالا جادو کروانا چاہتی تھیں اور میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے۔ اب اگر آپ نے مجھے وجہ نہ بتائی تو میں وہ ثبوت ارحم کو دکھا دوں گی۔ میری بات سن کر امی کافی ڈر گئی اور بتانا شروع کیا۔ میں چاہتی تھی کہ ارحم کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دوں، کیونکہ اس کے چہرے پر پیدائشی ایک کالا رنگ کا دھبا ہے اور اسے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میں نے بچپن ہی سے اپنی بہن کو کہہ دیا تھا کہ اپنی بیٹی کی فکر نہ کرنا، لیکن جیسے ہی میں نے ارحم کی شادی کی بات کی تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے دوست کی شادی پر ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو اسے پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے بہت منایا لیکن وہ نہ مانا اور پھر مجھے مجبور ہو کر تمہیں اپنی بہو بنا کر لانا پڑا۔ میں چاہتی تھی کہ تم کبھی بھی ماں نہ بنو اور پھر ارحم وارث کے لیے دوسری شادی کر لے، اس لیے میں نے اس بابا سے کالا جادو کروایا۔ امی یہ کہتے ہوئے رونے لگی اور پھر میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی دشمن تھی تو مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ ارحم نے کب مجھے پسند کیا اور کب آپ سے شادی کا کہا۔ میں نے تو شادی کی پہلی رات ہی ارحم کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میری بات سن کر امی مجھ سے معافی مانگنے لگی اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اس واقعے کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میرے 2 جڑواں بیٹے میری گود میں ہیں۔ ارحم مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری ساس بھی اس واقعے کے بعد بہت نادم ہے اور مجھ سے معافی مانگتی رہتی ہے اور میں انہیں دل سے معاف کر بھی چکی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔